السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں سے ایک نعمت جوانی بھی ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ کن کاموں میں گزاری۔ یہ جوانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں خیانت کرنے کا ہم مسلمانوں کو حق نہیں۔ ہماری آنکھیں نامحرم کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں۔ قرآن میں مردوں کو بھی غض بصر یعنی نگاہیں جھکانے کا حکم ہے۔ ہمارے دل غیر محرموں کی محبت پروان چڑھانے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اسی طرح ہمارے ہاتھ پاؤں حرام کاموں کو کرنے اور ان کی طرف اٹھنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ہمارے کان موسیقی اور نامحرم کی بے تکلف گفتگو سننے کے لیے نہیں ہیں۔ ہماری زبان غیر محرم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ ہمیں مال عشق مجازی پر ضائع کرنے کے لیے نہیں ملا۔ قیامت کے دن اس مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا گیا۔ بڑے ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان عشق حقیقی کو منزل بنا کر جنت کے اعلیٰ درجوں تک رسائی حاصل کرنے کی بجائے عشق مجازی میں کھو کر غیر مسلموں کے فحش، بیہودہ اور شرکیہ تہواروں کو زندہ کرنے میں مشغول ہے۔ ان کی رسمیں نبھانے میں اپنا مال اور ایمان برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ جوانی کو غنیمت جان کر انہیں اسے اللہ کی رضا کے کاموں میں لگانا چاہیے تھا، مگر بڑی ہی شرم کا مقام ہے کہ ہمارے نادان مسلمان اس جوانی کو گل چھڑے اڑانے، موج مستی کرنے اور دیگر خرافات میں ضائع کر رہے ہیں۔ ان بے شمار خرافات میں سے ایک ویلنٹائنس ڈے ہے۔ اس ویلنٹائنس ڈے کے تہوار کا ہماری ثقافت، اخلاقیات اور ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس تہوار کا تعلق قدیم رومی تہذیب سے ہے۔ اس تہوار کا نام لوپرکالیا تھا۔ قرعہ اندازی کے ذریعے جشن میں شریک دوشیزائیں مردوں میں تقسیم کر دی جاتی تھیں۔ محبت ہو جانے کی صورت میں وہ شادی کر لیتے تھے۔ رومیوں نے جب عیسائیت اختیار کی تو اس بت پرستی کے تہوار کو ختم کرنے کی بجائے سینٹ ویلنٹائنس کے تہوار میں بدل کر عیسائیت کا رنگ دے دیا۔ اب قرعہ اندازی کے ذریعے پادری کا انتخاب ہونے لگا، پھر سارا سال اس کی پیروی کی جاتی۔ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا فوجیوں کی خفیہ شادی کرواتا تھا۔ حالانکہ رومن بادشاہ کلاڈیس نے فوجیوں کی شادی پر پابندی عائد کر رکھی تھی تاکہ وہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ بادشاہ نے خفیہ شادی کروانے کے جرم میں ویلنٹائن کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ دوران قید ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے عشق ہو گیا اور اسے محبت بھرے خط لکھتا رہا، جس کے آخر میں دستخط کرتا تمہارا ویلنٹائن۔ یہ طریقہ بعد میں لوگوں میں رواج پا گیا اور اس دن کو نئی نسل نے ویلنٹائن کی یاد میں منانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ایک برطانوی ناشر نے ویلنٹائنس ڈے کے کارڈز چھاپے، جن پر فاختہ، کیوپڈ، سرخ گلاب اور دل نمایاں تھے۔ اس طرح سے یہ تہوار کمرشل بنیادوں پر مقبول ہوا اور اگلی صدی تک اس کی شہرت انگلینڈ، فرانس سے نکل کر پورے یورپ اور امریکہ تک پھیل گئی۔ بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ مسلمان ملکوں میں بھی ویلنٹائنس ڈے پر سرخ کپڑے پہننا، کارڈز، دل، پھول، ٹیڈی بیئر، کیک، غبارے اور چاکلیٹ کے تحائف دینا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح لڑکے لڑکیوں کا ملنا، اخبارات میں محبت بھرے پیغامات چھپوانا، رقص و موسیقی کی محفلوں میں شرکت کرنا، حتیٰ کہ تعلیمی اداروں میں طالب علموں کے لیے ویلنٹائنس ڈے کی پارٹیز منعقد کرانا بھی فروغ پکڑتا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو عظیم تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائے ہیں اور خوشی منانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کے دروازے پر حاضری دو۔ مگر بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہماری نئی نسل عید کے دن سونے میں گزارتی ہے، مگر بے حیائی کے اس مشرک تہوار کو بڑے جوش و خروش سے مناتی ہے۔ حالانکہ اسلام میں مرد اور عورت کی چھپی دوستی حرام ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4021 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ دو عیدوں کے علاوہ کوئی تہوار منائیں۔ ویلنٹائنس ڈے منانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا ہے۔
حالانکہ کبھی کسی غیر مسلم نے عید کا تہوار نہیں منایا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو اس مشرکانہ تہوار سے محفوظ رکھیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔